ساتھ ہی میرا سلام قبول کیجیے۔ آج میں آپ کے لیے ہمیں اردو فرسٹ ایئر کوڈ 265 نان فکشن پارٹ، اس میں جو تشریح کا کوشچن آئے گا اسے ایکسپلین کروں گا۔ یہ ہے آپ کے سینما کا عشق، جو کہ لکھا ہے پطرس بخاری نے۔ یہ چیپٹر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ سینما کا عشق سے لیا گیا ہے۔ سینما کا عشق عنوان تو عجب ہوس خیز ہے، لیکن افسوس کہ اس مضمون سے آپ کی تمام توقعات مجروح ہوں گی، کیونکہ مجھے تو اس مضمون میں کچھ دل کے داغ دکھانے مقصود ہیں۔ اس میں سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے فلموں سے دلچسپی نہیں یا سینما کی موسیقی اور تاریکی میں جو ارمان انگیزی ہیں میں اس کا قائل نہیں۔ میں تو سینما کے معاملے میں اوائل عمر ہی سے بزرگوں کا مرید اعتبار رہ چکا ہوں، لیکن آج کل ہمارے دوست مرزا صاحب کی مہربانیوں کی طفیل سینما گویا میری ایک دکھتی رگ بن کر رہ گیا ہے۔ جہاں اس کا نام سن پاتا ہوں، بعض دردانگیز واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس سے رفتہ رفتہ میری فطرت ہی کچھ کج بیں بن گئی ہے۔ اول تو خدا کے فضل سے ہم سینما کبھی وقت پر نہیں پہنچ سکے، اس میں میری سستی کو ذرا دخل نہیں۔ یہ سب قصور ہمارے دوست مرزا صاحب کا ہے، جو کہنے کو تو ہمارے دوست ہیں، لیکن خدا شاہد ہے ان کی دوستی سے جو نقصان ہمیں پہنچے ہیں کسی دشمن کے قبضۂ قدرت سے بھی باہر ہوں گے۔ جب سینما جانے کا ارادہ ہو، ہفتہ بھر پہلے سے انہیں کہہ رکھتا ہوں کہ کیوں بھائی مرزا اگلی جمعرات سینما چلو گے؟ میری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے تیار رہیں اور اپنی تمام مصروفیت کچھ اس ڈھب سے ترتیب دے لیں کہ جمعرات کے دن ان کے کام میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ لیکن وہ جواب میں عجب قدر ناشناسی سے فرماتے ہیں، ارے بھائی چلیں گے، کیوں نہیں؟ کیا ہم انسان نہیں؟ ہمیں تفریح کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اور پھر کبھی ہم نے تم سے آج تک ایسی بے مروتی بھی برتی ہے کہ تم نے چلنے کو کہا ہو اور ہم نے تمہارا ساتھ نہ دیا ہو؟ ان کی تقریر سن کر میں خسیادہ سا ہو جاتا ہوں، کچھ دیر چپ رہتا ہوں اور پھر دبی زبان سے کہتا ہوں، بھائی اب کہ ہو سکا تو وقت پر پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میری یہ بات عام طور پر ٹال دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے ان کا ضمیر کچھ تھوڑا سا بیدار ہو جاتا ہے۔ خیر میں بھی بہت زور نہیں دیتا، صرف ان کو بات سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں، کیوں بھائی سینما آج کل 6 بجے شروع ہوتا ہے۔ مرزا صاحب ابھی معصومیت کی انداز میں جواب دیتے ہیں، بھائی یہ ہمیں معلوم نہیں، میرا خیال ہے 6 ہی بجے شروع ہوتا ہے۔ اب تمہارے خیال کی تو کوئی سند نہیں، مجھے یقین ہے 6 بجے شروع ہوتا ہے۔ تمہیں یقین ہے تو میرا دماغ کیوں مفت میں چاٹ رہے ہو؟ اس کے بعد آپ ہی کہیے میں کیا بولوں؟ خیر جناب، جمعرات کے دن 4 بجے ہی ان کے مکان کو روانہ ہو جاتا ہوں، اس خیال سے کہ جلدی انہیں تیار کروا کے وقت پر پہنچ جائیں۔ دولت خانے پر چہچہاتا ہوں تو آدم نہ آدمزاد دولت خانے پر پہنچتا ہوں تو آدم نہ آدمزاد مردانے کے سب کمروں میں گھوم جاتا ہوں، ہر کھڑکی میں سے جھانکتا ہوں، ہر شگاف میں سے آوازیں دیتا ہوں، لیکن کہیں سے رسید نہیں ملتی۔ آخر تنگ آ کر ان کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں۔
وہاں 10-15 منٹ سیٹیاں بجاتا رہتا ہوں، 10-15 منٹ پینسل سے بلاٹنگ پیپر پر تصویریں بناتا رہتا ہوں، پھر سگریٹ سلگا لیتا ہوں اور باہر ڈھونڈی میں نکل کر ادھر ادھر جھانکتا ہوں۔ وہاں بدستور ہم ہو کا عالم دیکھ کر کمرے میں واپس آ جاتا ہوں اور اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہر کالم کے بعد مرزا صاحب کو ایک آواز دے لیتا ہوں، اس امید پر کہ شاید ساتھ کے کمرے میں یا عین اوپر کے کمرے میں تشریف لے گئے ہوں۔ سویرے تھے تو ممکن ہے جاگ اٹھے ہوں، یا سو رہے تھے تو ممکن ہے جاگ اٹھے ہوں، یا نہیں رہے تھے تو شاید غسل خانے سے باہر نکل آئے ہوں، لیکن میری آواز مکان کی وسعتوں میں سے گونج کر واپس آ جاتی ہے۔ آخرکار 5:30 بجے کے قریب زنانے سے تشریف لاتے ہیں۔ میں اپنے کھولتے ہوئے خون کو قابو میں لا کر متانت اور اخلاق کو بڑی مشکل سے مد نظر رکھ کر پوچھتا ہوں، کیوں حضرت آپ اندر ہی تھے؟ ہاں، میں اندر ہی تھا۔ میری آواز آپ نے نہیں سنی؟ اچھا، یہ تم تھے؟ میں سمجھا کوئی اور ہے۔ آنکھیں بند کر کے سر کو پیچھے ڈھال لیتا ہوں اور دانت پیس کر غصے کو پی جاتا ہوں، اور پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھتا ہوں، تو اچھا اب چلیں گے یا نہیں؟ وہ کہاں؟ ارے بندے خدا، آج سینما نہیں جانا؟ ہاں، سینما یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینما میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی ہے جو مجھے یاد نہیں آتی ہے۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، ورنہ مجھے رات بھر الجھن رہتی۔ تو چلو پھر، اب چلیں؟ ہاں، وہ تو چلیں گے ہی۔ میں سوچ رہا تھا آج ذرا کپڑے بدل لیتے، خدا جانے دھوبی کمبخت کپڑے بھی لایا ہے یا نہیں۔ یار، ان دھوبیوں کا تو کوئی انتظام کرو۔ اگر قتل انسانی ایک سنگین جرم نہ ہوتا تو ایسے موقع پر مجھ سے ضرور سرزد ہو جاتا، لیکن کیا کروں، اپنے جوانی پر رحم کھاتا ہوں، بے بس ہوتا ہوں۔ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مرزا بھی للہ مجھ پر رحم کرو۔ میں سینما چلنے کو آیا ہوں، دھوبیوں کا انتظام کرنے نہیں آیا۔ یار بڑے بدتمیز ہو، 5:45 بج چکے ہیں اور تم جوں کے تیوں بیٹھے ہو۔ مرزا صاحب عجب مربیانہ تبسم کے ساتھ کرسی پر سے اٹھتے ہیں، گویا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا بھی بھئی، تمہاری طفلانہ خواہشات آخر ہم پوری کر ہی دیں۔ چنانچہ پھر یہ کہہ کر اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ اچھا، کپڑے پہن آؤں۔ مرزا صاحب کے کپڑے پہننے کا عمل اس قدر طویل ہے کہ اگر میرا اختیار ہوتا، قانون کی روح سے انہیں کبھی کپڑے اتارنے ہی نہ دیتا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ کپڑے پہنے ہوئے تشریف لاتے ہیں، ایک پان منہ میں، دوسرا ہاتھ میں۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، دروازے تک پہنچ کر مڑ کر جو دیکھتا ہوں تو مرزا صاحب غائب۔ پھر اندر جاتا ہوں، مرزا صاحب کسی کونے میں کھڑے کچھ کرید رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، چل تو رہا ہوں یار، آخر اتنی بھی کیا آفت ہے؟ اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پان کے لیے ذرا تمباکو لے رہا ہوں۔ تمام رستے مرزا صاحب چہل قدمی فرماتے جاتے ہیں۔ میں ہر 2-3 لمحے کے بعد اپنے آپ کو ان سے 4-5 قدم آگے پاتا ہوں۔ کچھ دیر ٹھہر جاتا ہوں، وہ ساتھ آ ملتے ہیں تو پھر چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر آگے نکل جاتا ہوں، پھر ٹھہر جاتا ہوں، غرض یہ کہ گو چلنا دگنی تنگنی رفتار سے
ہوں لیکن پہنچتا ان کے ساتھ ہی ہوں۔ ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں تو اندھیرا گھپ بہترا آنکھیں چھپکتا ہوں، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ادھر سے کوئی آواز دیتا ہے، یہ دروازہ بند کر دو۔ یا اللہ، اب جاؤں کہاں؟ رستہ، کرسی، دیوار، آدمی، کچھ بھی تو نظر نہیں آتا۔ ایک قدم بڑھتا ہوں تو سر ان بالٹیوں سے جا ٹکراتا ہے جو آگ بجھانے کے لیے دیوار پر لٹک رہتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تاریکی میں کچھ دھندلے سے نقش دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جہاں ذرا تاریک تر سا دھبا دکھائی دے جائے وہاں سمجھتا ہوں خالی کرسی ہوگی۔ خمیدہ پشت ہو کر اس کا رخ کرتا ہوں، اس کے پاؤں کو پھاند اس کے ٹخنوں کو ٹھکرا خواتین کے گھٹنوں سے دامن بچا آخر کار کسی کے گود میں جا بیٹھتا ہوں، وہاں سے نکال دیا جاتا ہوں اور لوگوں کے دھکوں کی مدد سے کسی خالی کرسی تک جا پہنچتا ہوں۔ مرزا صاحب سے کہتا ہوں، میں نہ بکتا تھا کہ جلدی چلو، خواہ مخواہ میں ہم کو رسوا کروا دیا، گدھا کہیں کا۔ اس گفتہ بیانی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کی کرسی پر جو حضرت بیٹھے ہیں اور جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ مرزا نہیں، کوئی اور بزرگ ہیں۔ اب تماشے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فلم کون سی ہے، اس کی کہانی کیا ہے اور کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ سمجھ میں صرف اس قدر آتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو پردے پر بغلگیر نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے۔ اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کچھ لکھا ہوا سامنے آئے تو معاملہ کھلے کہ اتنے میں سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے حضرت ایک وسیع و فراخ انگڑائی لیتے ہیں جس کی رودان میں کم از کم 200-300 فٹ فلم گزر جاتی ہے۔ جب انگڑائی کو لپیٹ لیتے ہیں تو پھر سر کو کھجانا شروع کر دیتے ہیں اور اس عمل کے بعد ہاتھ کو سر سے نہیں ہٹاتے بلکہ بازو کو وسیع ہی خمیدہ رکھتے ہیں۔ میں مجبوراً سر کو نیچا کر کے چائے دانی کے اس دستے کے بیچ میں سے اپنی نظر کے لیے راستہ نکال لیتا ہوں اور اپنے بیٹھنے کے انداز سے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہوں جیسے ٹکٹ خریدے بغیر اندر گھسا آیا ہوں اور چوروں کی طرح بیٹھا ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہی کرسی کے نشست پر کوئی مچھر یا پسو محسوس ہوتا ہے، چنانچہ وہ دائیں سے ذرا اونچے ہو کر بائیں طرف کو جھک جاتے ہیں۔ میں مصیبت کا مارا دوسری طرف جھک جاتا ہوں۔ ایک دو لمحے کے بعد وہی مچھر دوسری طرف ہجرت کر جاتا ہے، چنانچہ ہم دونوں پھر سے پینترا بدل لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دل لگی یوں ہی جاری رہتی ہے، وہ دائیں تو میں بائیں اور وہ بائیں تو میں دائیں۔ ان کو کیا معلوم کہ اندھیرے میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دل یہی چاہتا ہے کہ اگلے درجے کا ٹکٹ لے کر ان کے آگے جا بیٹھوں اور کہوں کہ لے بیٹا، دیکھوں تو اب تو کیسے فلم دیکھتا ہے۔ پیچھے سے مرزا صاحب کی آواز آتی ہے، یار تم سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا، اب جو ہمیں ساتھ لائے ہو تو فلم تو دیکھنے دو۔ اس کے بعد غصے میں آ کر آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور قتل عدم، خودکشی، زہر خورانی وغیرہ معاملات پر غور کرنے لگتا ہوں۔ دل میں کہتا ہوں کہ ایسی کی تیسی اس فلم کی 100 قسمیں کھاتا ہوں کہ پھر کبھی نہ آؤں گا اور اگر آیا بھی تو اس کمبخت مرزا سے ذکر تک نہ کروں گا۔ 5-6 گھنٹے پہلے سے آ جاؤں گا، اوپر کے درجے میں سب سے اگلی قطار میں
بیٹھوں گا، تمام وقت اپنی نشست پر اچھلتا رہوں گا، بہت بڑی ترے والی پگڑی پہن کر آؤں گا اور اور اپنے اوور کوٹ کو 2 چھڑیوں پر پھیلا کر لٹکا دوں گا۔ بہرحال مرزا کے پاس تک نہیں پھٹکوں گا، لیکن اس کمبخت دل کو کیا کروں؟ اگلے ہفتے پھر کسی اچھی فلم کا اشتہار دیکھ پاتا ہوں تو سب سے پہلے مرزا کی یہاں جاتا ہوں اور گفتگو پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کیوں بھائی مرزا، اگلی جمعرات سنیما چلو گے نا؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مرزا جو ہے لیٹ لطیف قسم کے انسان تھے، اور وہ انہیں بھی پطرس بخاری کو بھی لیٹ کر دیا کرتے تھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اگلی تشریح جس کی کرنی ہے وہ لے کر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔